بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ویجینل انفیکشن پر آپ نے کوئی آج تک ویڈیو نہیں بنائی ہوئی ہے جی، آپ نے غور نہیں کیا۔ اصل میں بس وقت کی قلت کی وجہ سے سارے معاملات جو ہے نا وہ بڑی تھوڑی سی مشکل سے طے ہوتے ہیں۔ تو بیکٹیریل ویجینوسس جو ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اس بیماری کو۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں مجھے سمجھاتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے سب کچھ بیان کرنا پڑتا ہے۔ جو خواتین پیشاب کرنے کے بعد صفائی کا خیال نہیں رکھتی، وہ یا جو منصوبہ بندی کے لیے کنڈوم استعمال کرتے ہیں وہ خواتین، یا دوسرے طریقے وہ ٹیبلٹس ہیں یا جو بھی ہے انجیکشن ہے، جب وہ استعمال کرتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پوری باڈی کے اندر بالخصوص ویجائنا کے اندر بھی اتنی زیادہ ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جو بیکٹیریا پہلے سے موجود ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پرورش پاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے وہاں پر انفیکشن ہوتا ہے۔ انفیکشن ہونے کے بعد وہاں سے گدلا یا سفید اور بدبودار ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، رطوبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ رطوبت جو ہے اس کو اکثر خواتین لیکوریے کا نام دے کے لیکوریے کی میڈیسن کھاتی ہیں۔ کسی بھی طبیب کے پاس گئی کہ جی ہمیں لیکوریا، وہ لیکوریے کی میڈیسن تھما دیتا ہے۔ کھانے سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پر انفیکشن ہوتا ہے۔ تو بیکٹیریل ویجینوسس جو ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں منصوبہ بندی کے لیے چیزیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر ہم نے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اب آتے ہیں دوائی کی طرف۔ اچھا، یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ویجائنا کے اندر اتنی شدید جلن اور خارش ہوتی ہے کہ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، اور اتنا کہہ لیں کہ دردناک منظر ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھی ہوں وہاں پر وہ نہ تو خارش کر سکتی ہیں، نہ وہاں پر ہاتھ لے کے جا سکتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی طور پر شرم و حیا دیا ہوتا ہے خواتین کو اللہ پاک نے۔ تو اس حوالے سے یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دوائی، یہ علاج بڑا ہی کامیاب ہے اور 100% اس کا رزلٹ ہے۔ ایلوپیتھی میں تو وہاں پر وہ میٹنڈازول اور وہ دوسری وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو انٹرنل یوز کے لیے وہ دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ شفا تو میرے اللہ کے پاس ہے، کسی بھی معالج کا یہ دل نہیں کرتا کہ ہمارا مریض جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو۔ تو آتے ہیں ہم ہربل علاج کی طرف۔ میں سلوٹ کرتا ہوں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے اتنی آسانی علاج میں پیدا کر دی ہے کہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ہمیں سمجھائی ہوئی ہیں، اور ایک ماہر معالج جو سمپل آرگن تھیوری کو سمجھتا ہے، یعنی نظریہ مفرد اعضاء کو سمجھتا ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ علاج کر لیتا ہے اگر مریض اس کے ساتھ تعاون کرے، یعنی پرہیز کے معاملے میں۔ اچھا، تو علاج کی طرف آتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک کھانے والی، ایک لگانے والی، اور تیسری ہے آب زن یعنی پانی میں بیٹھنے والی۔ تینوں چیزیں اگر ملا کے کر لی جائیں تو ایک ہفتے میں مریض بالکل اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی کسر باقی رہے تو مزید ایک ہفتہ مریضہ وہ استعمال کر لے تو سارے معاملے اللہ پاک کلیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے والی دوائی کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہے سہاگا بریاں 50 گرام اور 50 گرام ہی ملیٹھی کا پاؤڈر، دونوں کو مکس کر لیں، اور اس کی مقدار خوراک ہے 1000 ملی گرام۔ اس کے کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور جو انٹرنل یوز کے لیے میڈیسن ہے وہ ہے کہ سہاگا بریاں کپڑ چھان کیا ہوا سہاگا، اگر وہ نہیں تو آپ کو ہر اچھے میڈیکل سٹور سے مل جائے گا بورک ایسڈ۔ یہ سہاگا جو ہے نا انگریزی طریقے سے کہہ لیں، اس کو بریاں کیا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، تو اس کو بورک ایسڈ کہتے ہیں۔ وہاں سے بورک ایسڈ لیں 10 گرام، بورک ایسڈ یا سہاگا بریاں 10 گرام لے لیں آپ، اور اس میں آپ نے لینا ہے 50 گرام مکھن کو جس طرح کہتے ہیں نا، آپ نے 21 بار پانی میں دھو لینا، اس میں سے چھاچھ لسی نکال لینی ہے۔ اب اس کے اندر آپ اس سہاگے کو یا بورک ایسڈ کو مکس کر لیں، آپ کے پاس ایک بہترین اینٹی بیکٹیریل مرہم تیار ہے انٹرنل یوز کے لیے۔
اس کو آپ کسی ڈبی میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھیں. اچھا اس کو دن میں 2 بار وجائنا کے اندر تک آپ استعمال کریں, کسی بھی اپلیکیٹر سے یوز کر لیں یا ویسے بھی اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہوا کوئی گلوز وغیرہ چڑھا کے اس کو اندرونی طور پر استعمال کر لیں. اور جو تیسرا کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ پنسار سٹور سے لے آئیں کیسو کے پھول کیسو 50 گرام اور 10 گرام پھٹکڑی سفید. ان دونوں کو آپ 5-6 لیٹر پانی میں بوائل کر لیں, بوائل کر کے بڑے ٹب میں انڈیل لیں. یہ پیلے رنگ کا پانی بنتا ہے. اس میں مزید کچھ اور پانی 2-4-5 لیٹر ڈال لیں جس میں آپ سرین کے بل بیٹھ سکیں اس ٹب کے اندر, ٹانگیں باہر رہیں, انڈر گارمنٹس اتار دیں اور ٹب میں 15 منٹ آپ نے بیٹھنا ہے. یہ اگر ساتھ یہ بیٹھنے والا پانی میں بیٹھنے والا معاملہ کر لیں تو اللہ کی رحمت سے 100% آپ کو دوسرے دن افاقہ ہو جائے گا. وہ جو اندر سے گدلا سا گندا سا بدبودار ڈسچارج ہو رہا ہے, آپ کے پسینے سے بھی پھر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا. اور جو جلن کی کیفیت ہے وہ تو پہلے دن ہی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, مریضہ ریلیکس ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک کا نام لے کے اس نسخے کو, تینوں نسخوں کو آپ استعمال کریں تو آپ کا جو بیکٹیریل ویجینوسس یعنی جو بیکٹیریا کی وجہ سے ویجائنا کے اندر شدید قسم کا انفیکشن ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ بہترین پاک صاف زندگی گزاریں گی. امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.